آج ہم نماز پڑھنے کا طریقہ اور نماز میں کھڑے کیسے ہوتے ہیں، نماز میں سجدہ کیسے کرتے ہیں، رکوع کیسے کرتے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، یہ چیزیں سیکھنی ہیں۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں، ساری زندگی انسان نے یہ کرنا ہے، سیکھ کر کرے گا تو بہت اچھی نماز ہوگی۔ اسے نماز کا ڈھانچہ بھی کہتے ہیں، اور نماز کی ایک شکل ہم بناتے ہیں اٹھنے بیٹھنے کی، اس کو کیسے کرنا ہے، تو اس کو آج ہمیں سیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کس طرح کھڑے ہوں؟ قبلہ کی طرف رخ ہو، ہمارا سینہ بھی قبلہ کی طرف ہو، اور نمازی لباس پہنا ہوا ہو۔ نمازی لباس سے مراد یہ ہے کہ سر بھی ڈھانپا ہوا ہو، اور کپڑے ایسے ہوں کہ زیادہ چست نہ ہوں کہ انسانی بدن کی بناوٹ اس سے ظاہر ہو۔ تو ڈھیلے ڈھالے کپڑے ہوں، جب ہم رکوع سجدے میں جائیں گے تو انسانی بدن کی جو ساخت ہے، اگر چست کپڑے ہوں گے تو وہ ساخت ظاہر ہوگی، تو یہ بھی ذرا مناسب نہیں ہے۔ کھڑے کیسے ہونا ہے؟ تو کھڑے ہونے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے پاؤں کی طرف دھیان دینا ہے کہ ہمارے پاؤں کیسے ہوں۔ جب ہم قبلہ کی جانب ہم رخ کریں گے تو ہمارا سینہ بھی قبلہ کی طرف ہو، اور ہمارے پاؤں کی انگلیاں بھی بالکل سیدھا قبلہ کی طرف ہو۔ سیدھا قبلہ کی طرف پاؤں کی انگلیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اب جیسے یہ محاذ کھڑا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک انگوٹھے کا فاصلہ دوسرے انگوٹھے کے درمیان جتنا ہے، اتنا ہی فاصلہ ہمارا ایک ایڑی اور دوسرے ایڑی کے درمیان ہو، تو یوں ہمارے پاؤں کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہو جائے گا۔ اور جو طریقہ درست نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایسے ہے کہ وی کی شکل میں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ جیسے وی بنائیے گا، ایڑیاں قریب کر لیں، بس یہ وی کی شکل ہے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے کھڑے ہونے کا، کہ یہ شمالاً اور جنوباً جو ہے انگلیوں کا رخ جا رہا ہے، تو انگلیوں کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہو۔ تو سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ ایک انگوٹھے کا فاصلہ جتنے انگوٹھے کے درمیان میں ہے، اتنا ہی فاصلہ ہمارا ایک ایڑی سے دوسری ایڑی کے درمیان ہو، تو یہ ہمارے سینے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہو جائے گا۔ پہلی بات۔ دوسری بات، ہم جب کھڑے ہیں تو ہم نے ہاتھ نہیں باندھنے ایسے، کیونکہ نماز کے لیے ہم کھڑے ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے ہاتھ چھوڑ دینے، اور ہم نے سجدے والی جو جگہ ہے وہاں نگاہیں رکھنی ہے، گردن بالکل سیدھی رکھنی ہے۔ اگر یہ گردن نیچے نیچے کیجیے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ گردن نیچے نہیں کرنا اور بہت اونچی بھی کر لیں، ایسے بہت اونچی بھی نہیں کریں گردن، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل نارمل طریقے سے، جیسے آپ بالکل سامنے دیکھیں، یہ نارمل طریقے سے گردن ہے۔ ابھی آپ نے نگاہ کہاں رکھنی ہے؟ سجدے والی جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کھڑے کیسے ہونے ہیں، اور ہم نے اپنی نگاہ کہاں رکھنی ہے، گردن کیسے رکھنی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، ہم اس سے آگے چلیں؟ ٹھیک ہے جی، کوئی کوسچن ہو تو کہہ دیجیے گا، ہم اس کو واضح کر دیں گے۔ اب انہوں تکبیر تحریمہ کہنی ہے، تو جب تکبیر تحریمہ کہیں گے تو ہماری انگلیاں کیسی ہونی چاہیے؟ نہ بالکل بند ہوں، نہ بالکل کھلی ہوئی ہوں، اپنی حالت پر ہو، اور ایسے بھی نہ ہوں۔ اپنی حالت پہ دیکھیے، اپنی حالت پہ ایسے ہوگا جیسے بالکل آپ نے اس کو کھینچنا بھی نہیں اور بالکل بند بھی کر، اپنی حال پہ چھوڑنا ہے۔ ہماری ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں، اور ان انگلیوں کا بھی ہلکا سا رخ قبلہ کی طرف ہوگا۔ ہم جب تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر جو شروع کریں گے، تو یہ اپنے کانوں کے لیول پہ لے کر جائیں گے، جو کانوں کی لو ہے اس کے لیول پہ ساتھ ٹچ کر لیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو اسی کے لیول پہ آپ کر کے پھر آپ ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کا بھی طریقہ کرتے ہیں جی، اللہ اکبر کہیے زبان سے کہ اللہ، یہ ہاتھ باندھیں۔ اب ہاتھ باندھنے کا کیا طریقہ بتایا؟ یہ گٹا ہے ہمارا، تو اس گٹے کے اوپر ہتھیلی رکھنی ہے۔ یہ ہتھیلی رکھنے کے بعد آپ نے یہ جو انگوٹھا ہے اور یہ چھوٹی انگلی ہے، اس سے آپ نے ہلکا کڑا بنا لینا ہے۔ پکڑ لیا، اور یہ 3 انگلیاں بچ گئی، آپ نے 3 انگلیاں یہاں اس کے اوپر رکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا تو یہ ہو گیا، اور یہ ادب کا ایک عمدہ بہترین طریقہ ہے کہ کیسے آپ نے ادب سے کھڑے ہونا ہے۔ جب آپ نے یہ ہاتھ باندھ لیے تو ہاتھ باندھنے کے بعد ان کو زور کے ساتھ پیٹ کے ساتھ نہیں ملانا، ایسے پورا ڈھیلا کر کے نہیں رکھنا، بلکہ ایکٹیو ہو کے رہنا ہے۔ ایکٹیو رہنے کے لیے کیا ہے کہ پوری توجہ نماز میں رہے گی، کہ ہاتھوں کو بھی آپ سست یا ڈھیلا نہ ہونے دیں۔ تو پھر آپ جیسے جسم کے ساتھ لگائیں
اور لگانے کے ساتھ اتنا تھوڑا سا جیسے ایک بال کے برابر یہ ایک کپڑے کے درمیان میں فاصلہ ہے، اتنا سا ہٹا کے رکھیں گے تو احساس یہ رہے گا کہ ہمارے بازو کے اوپر پورا وزن ہے، دونوں بازو میں پورا وزن ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجیے گا اس کا، یہ دیکھیں یہ گیپ ہے، پیٹ کے ساتھ بالکل ملا کے نہیں رکھا ہوا، لیکن ابھی انہوں نے بازو کے اوپر وزن ہے اس کا، اور آپ بالکل تھوڑا سا ساتھ ٹچ کر لیں، بس ساتھ ملا کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کا پیٹ بڑا ہے تو یہ نہ کرے کہ وہ اپنے پیٹ ہاتھوں، یہ سستی اور غفلت کے طریقے کی نماز ہے۔ تو عمدہ طریقہ یہ ہے کہ ایکٹیو ہو کے کھڑے ہونا ہے، بالکل دونوں پاؤں پہ برابر وزن ہو، ایسے ایک پاؤں پہ بھی نہیں کھڑا ہونا، کھڑے ہوئے ایک پاؤں کے اوپر، آپ ایک پاؤں پہ دیکھیں یہ کھڑے ہیں، یہ حالت درست نہیں ہے۔ اب دونوں پاؤں پہ برابر وزن ڈالیں، یہ حالت درست ہے اور یہ بہتر حالت ہے۔ تو کھڑے نگاہ سجدے والی جگہ پہ ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ناپ سے نیچے تھوڑا سا، بس یہ سب سے اہم نقطہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے ہاتھوں کو ایسے پکڑنا ہے اور بڑے ہلکا سا بنا کر بالکل اپنے بدن کے ساتھ تھوڑا سا ملا کے رکھنا ہے، بدن پہ دباؤ نہیں ڈالنا، اور بدن کے اوپر ہلکا سا ایسے بس صرف ساتھ ملا کے رکھنا ہے۔ اب بات سمجھیے اگلی، اب آگے ہم چلتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا قیام۔ قیام کی شکل آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ساری ٹھیک نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سجدے کی جگہ پہ آپ کی نگاہ ہو، یہ قیام کی شکل ہے۔ اس کے بعد جب یہ رکوع میں جائیں گے تو اب آپ بتاتے ہیں کہ رکوع میں جانے کا کیا طریقہ ہے۔ جب رکوع میں جائیں گے تو آپ کی جو کمر ہے اور آپ کا جو سر ہے دونوں ایک ہی لیول میں آ جائیں، ایسے سر اونچا یا سر بہت نیچا ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور جو کمر ہے یہ گولائی میں نہ ہو، کوشش کریں کہ بالکل سیدھی ہو جتنی ہو سکے۔ تو اس کے لیے ہم کہیں گے اللہ اکبر، تو آپ ان کو دیکھیے گا کیسے جاتے ہیں، اور جب سجدے میں چلے گئے تو یہ پنجہ ایسے کر کے گھٹنے کو ایسے پکڑیں گے، صرف ہلکا سا ٹچ کریں گے، اس کے اوپر زیادہ دباؤ نہیں ڈالیں گے، آپ کا سارا وزن جو ہے وہ کمر پہ ہوگا۔ تو اس طریقے کے مطابق آگے جائیں گے، جیسے کہ یہ ابھی اللہ اکبر کریں گے آپ کے سامنے معاذ، گھٹنوں کو پکڑ لیا آپ نے، ہاں جی گھٹنوں کو پکڑ لیا، بازو سیدھے رکھیں، کندھے تھوڑے سے اوپر کریں کہ بازو آپ کے سیدھے ہو جائیں گے، اور اس کو تھوڑا سا اور لیول میں کر لیں، کندھے سیدھے رکھ لیں۔ اب ایک تو تھوڑا سا ان کی مشق ہے۔ اب مجھے دیکھیں، آپ اوپر آ جائیے، سمجھ اللہ۔ اب دیکھیے یہ کھڑے ہیں، پاؤں جمے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں ہاتھوں کے بغیر نیچے جاؤں گا۔ اب مجھے پھر دیکھیے کہ جہاں میں نیچے تک جاتا ہوں، جب دونوں برابر میں آ جائیں گے تو پھر میں گھٹنوں پہ ہاتھ ہلکا سا رکھوں گا، اور ان کو ایسے ہوتے ہیں نا، بعض لوگ بہت دباؤ ڈالتے ہیں مضبوطی کے ساتھ، جیسے کہ نیچے سے وہ ڈانٹ دے دی کسی چیز کے، تو ایسے نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ نیچے جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ ابھی میں نے گھٹنوں لیول پہ آ گیا، مجھے بتائیے گا اب لیول میں۔ اب دیکھیے یہ جو ہے، اب دیکھیے اگر میں ایسے کروں گا یہ ہاتھ بینڈ ہو جائیں گے، ہاتھوں کو بینڈ بھی نہیں رکھنا۔ دیکھیں سیدھا، تھوڑا سا ہاتھوں کو سیدھا کرنے کے لیے کندھوں کو میں نے اوپر اٹھایا، لیول میرا دیکھیے، لیول آؤٹ تو نہیں ہے نا، آپ مجھے بتاتے رہیے گا۔ اچھا اب دیکھیے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو بازو ہیں بالکل سیدھے ہونے چاہیے۔ سیدھے ہونے کے لیے آپ کندھوں کو تھوڑا سا اٹھا لیں گے اور آپ کا لیول آؤٹ نہیں ہوگا۔ اور یہ دیکھیں یہ میں نے گھٹنوں کو پکڑ لیا، گھٹنوں کو، لیکن میں نے ایسے نہیں پکڑا ہوا کہ اس کے گھٹنوں کے اوپر دباؤ ہو، بالکل جیسے عاجزی کے ساتھ ہاتھ رکھتے ہیں، جیسے میں نے کھڑے ہونے کی حالت میں بتایا ہے کہ ناف کے نیچے ہم ہاتھ رکھیں گے، بالکل ہلکے سے انداز میں، دباؤ وہاں نہیں ڈالیں گے۔ تو یہاں گھٹنے پہ بھی پورا دباؤ نہیں ڈالیں گے، جیسے کہ کوئی پکڑ لیتا ہے، لیکن نظر ایسے آ رہا ہے کہ میں نے گھٹنوں کو پورا پکڑا ہوا ہے، لیکن آپ یقین جانے دیکھیں بالکل ہلکا سا میں نے یہاں ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ اہم نقطہ ہے جو آپ نے سمجھنا ہے بچوں۔ انس آپ بات ٹھیک ہے، یہ دیکھو ہلکا سا میں نے ہاتھ رکھا ہے، اور بالکل جو ہے اس طریقے کے مطابق آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب اوپر آئیں گے تو دیکھیں بالکل سیدھا، کمر بالکل سیدھی، ٹھیک ہے، ایسے کرب نہیں آنا چاہیے، بیچ میں گولائی نہیں آنی چاہیے۔ آپ پھر سجدہ رکوع کر کے دکھائیں گے جیسے کہ ہم نے سیکھا ہے، آپ پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن۔ یہ کھڑے ہو گئے۔ اب آپ نے ہاتھ کہاں رکھ دیے؟ رکوع سے جب اوپر اٹھیں گے تو اٹھنے کے بعد ہاتھوں کو ایسے نہیں چھوڑنا، جیسے آپ یہاں پہ آئے نا، اسی جگہ ہاتھ آپ کے
ادھر ہی رہیں گے۔ اب جب ہم نیچے جائیں گے سجدے میں تو اس وقت کیا صورت ہوگی، میرا جو سینہ ہے بالکل قبلہ کی طرف رہے گا، اس وقت میں جھکوں گا نہیں جب تک کہ میرے گھٹنے زمین پر نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب بات آپ بھی سمجھیے۔ اب مجھے دیکھیے گا کہ میں بالکل قبلہ کی طرف سینہ ہے میرا، اور ایسے جھک کر نہیں جانا رکوع میں سجدے میں۔ دیکھیے گا ہاتھ میں نے کہاں رکھے ہوئے، ایسے نہیں کیے ہوئے، یہاں اپنے رانوں کے ساتھ ہاتھ رکھے ہوئے، دیکھیے یہ جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کی رانیں نیچے، یہ آگے، سینہ میرا قبلہ کی طرف ہے، اور اس کے بعد آپ کے جہاں پاؤں تھے پاؤں زمین پہ ہی جمے رہے، اور پھر جب آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ کا جو پیٹھ ہے وہ گولائی میں ہو، اور سجدہ اتنا دور ہو تاکہ آپ کی بغلیں واضح ہو جائیں، اور یہ جو بغلیں ہیں اور یہ کوہنیے ہیں یہ ہمارے گھٹنوں سے دور ہوں۔ ہاتھ رکھ لیے سامنے، ان دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ ہوگا، یہ دونوں ہتھیلیاں ہماری کانوں کے نیچے آئیں گی، اور یہ ہتھیلیاں ایسے کھلی نہیں ہوں گی، ایسے بند بالکل ہوں گی، اور ان کی یہ جو ہتھیلی بالکل زمین کے ساتھ ملی ہوگی، یہ ایسے اٹھی ہوئی نہیں ہوگی۔ جو غلطی ہوتی ہے ایسے اٹھی ہوتی ہے یا ایسے انگلی کھلی ہوتی ہیں، یہ انگلی قبلہ کی طرف نہیں ہے، قبلہ سے ہٹ گئی ہے، یہ بھی قبلہ سے ہٹ گئی ہے، ان کا رخ ہے، تو ہم نے ایسے بند کر کے ان انگلیوں کو قبلہ کی طرف کرنا ہے، جیسے کھڑے ہونے کی حالت میں ہم اپنے پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف کرتے ہیں۔ اب ان کے درمیان میں سجدہ آئے گا۔ اب دیکھیے گا میری پیٹھ گول ہوگی، گھوڑے کی طرح بیچ میں نہیں بنے گی۔ یہ ناک پہلے لگایا، اس کے بعد آپ نے پیشانی لگائی، یہ سجدہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھ لیجیے میری ہتھیلیاں، اور یہ کب جو پیٹھ ہے اس کا آپ دیکھیں خم ہے بیچ میں، اور غلط طریقہ کیا ہوگا کہ یہ گھوڑے کی طرح بیچ میں جھک جائے گی ایسے، دیکھیں یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح نہیں کرنا۔ جب سجدے سے اٹھیں گے پھر یہ بیٹھیں گے، ایک پاؤں پہ بیٹھنا، ایک پاؤں کو کھڑا کرنا ہے اتحیات میں۔ جی، تو ابھی آپ کے سینہ دیکھیں بالکل ان کا قبلہ کی طرف رہا، تھوڑا رک جائیے، قبلہ کی طرف رہا سینہ ان کا، کیونکہ جھکے نہیں آگے نا۔ اب یہ سجدے میں جائیں گے تو آگے دو ہاتھ رکھیں گے، اور ہاتھ دیکھیں، رک جائیے، ہاتھ دیکھیں انہوں ٹھیک رکھے ہوئے، ہاتھ بالکل زمین کے ہتھیلی زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تھوڑا سا اور آگے کر لیں، ہاتھ تھوڑا سا اور آگے کر لیں۔ اب سجدہ کیجئے، پہلے ناک لگائیے پھر پیشانی۔ اب دیکھیے یہ جو ان کی یہ ہے نا، یہ ایک کمان بنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، غلط کیا ہوگا، آپ اس کو نیچے کر لیں، پیٹھ کو اور نیچے کر لیں، اور نیچے، اور یہ گھوڑے کی طرح۔ ایک تو یہ غلطی ہے کہ یہ گھوڑے کی طرح نہیں بلکہ اوپر اٹھا ہوئے کمان اٹھا لیجئے، بالکل گولائی میں ہو۔ اور دوسری کیا غلطی لوگ کرتے ہیں، وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہ جو کونیاں نا یہ زمین پر رکھے، زمین پہ، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر یہ کونی زمین پہ آئے گی تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ ایسی نماز ہو کہ آپ کی کونی اوپر اٹھی ہوئی ہو اور یہ بغلیں واضح ہوں، بیچ میں سے آر پار جا سکیں۔ واپس آئیے، اللہ اکبر۔ ہاں پیچھے آ جاؤ۔ اب پاؤں ہمارے کیسے ہونے چاہیے، ہم پاؤں کا بتاتے ہیں کہ آپ کے پاؤں زمین میں گاڑے ہوئے ہوں، بالکل ایک ہی جگہ رکے ہوئے ہوں، تھوڑا سا درمیان میں فاصلہ ہو، اور اس طریقے کے مطابق جیسے آپ کھڑے تھے اسی جگہ آپ کے جمے ہوئے پاؤں ہوں۔ پاؤں اٹھ جائیں گے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ملا دیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور اسی طرح اٹھا دیں پاؤں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ چلیے جی، اب یہ پاؤں بیٹھیے، بیٹھنے کا طریقہ پیچھے سے دیکھ لیں کہ ایک پاؤں پہ یہ بیٹھیں گے اور ایک پاؤں کو کھڑا کریں گے، یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ اب آگے آپ کو کیا بتاتے ہیں، جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اتحیات میں بیٹھیں گے تو یہ جو ہتھیلی ہے اس ہتھیلی کو بالکل ایسے بند کریں گے، ایسے کھلی نہیں ہوگی انگلیاں، یہ بالکل بند کریں گے، اس کو بالکل جوڑ دیں گے آپس میں، اور یہ جو آخری کنارہ ہے نا یہاں پہ آ کے ٹچ ہوگی، آخری کنارے پہ یہ انگلی ہوگی، آپ اس کو بھی بند کریں، پورا بند کریں، آگے ٹچ کریں، بس یہ آخری کنارے کے مطابق آ جائے گی، اور کمر بالکل سیدھی ہو۔ اتحیات میں جب بیٹھیں گے تو غلطی یہ ہوتی ہے کہ کمر کو بل دے دیے، جب نیچوں کے بیٹھیں یہ غلط طریقہ ہے، ایسے نہیں بیٹھنا، اوپر کریں، بالکل سیدھی کمر ہو، اور آپ کی جو ہے سجدے والی جگہ پہ نگاہ ہو، اور اس طریقے کے مطابق کمر بھی بالکل سیدھی ہوتی ہے، ایکٹیو حالت ہے۔ اور سست حالت کیا ہے کہ آپ کمر نیچے کر لیں اور بازو بھی نیچے گرا لیں۔ اب یہاں بازو جو رکھنے ہیں اس میں بھی
بات ملحوظ رکھنی ہے جو قیام کی حالت میں ہاتھ یہاں رکھنے میں کیسے بالکل اس کے اوپر دباؤ نہیں ڈال دینا. ہاتھ اوپر اٹھائیں, تھوڑا سا اوپر اٹھائیں, اٹھا کر تھوڑا سا نیچے رکھیں, جتنا ایک کپڑے کا گیپ ہوتا ہے بس رکھ دیا آپ نے اس کے اوپر. بس اس طریقے کے مطابق رکھیں کہ وزن سارا ہمارا ادھر آئے گا اور ایکٹیو ہو کے نماز پڑھیں گے, ہماری پوری توجہ ہوگی. اگر ہم اس کو ایسے دباؤ ادھر ہی ڈال دیں گے, ادھر ہی دباؤ ڈال دیں گے پورے بازو کا, تو اس میں تھوڑی توجہ کم ہو جائے گی, تو اس میں خیالات آ سکتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے. اب جب یہ بیٹھے ہیں, بیٹھنے کی حالت میں بیچ میں تشہد آئے گا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو سب سے پہلے یہ اس کا حلقہ بنائیں گے. ایسے بیٹھے ہیں اور اس کا حلقہ بنا کر اور اس ہاتھ کو ٹھیک ہے جی, یہ اٹھا لی, اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ آپ نیچے کر لیں گے اور آخر تک حلقہ یوں ہی بنا رہے گا. تو جیسے یہ کرے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ, بس یہاں ڈون کر دی. اس طریقے کے مطابق اب سلام کیسے پھیرنا ہے, تو سلام پھیرنے کا جو طریقہ ہے, گردن ایک ہی جگہ رہے گی. تو یہ نیت کریں گے کہ ہمارے ہاں جو کرامن کاتبین فرشتے ان کو سلام کر رہے ہیں, اگر کوئی اور نمازی ہیں تو ان کا بھی ارادہ کر کے ان کو بھی سلام کہیں گے. تو سلام پھیرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے, ایک بالکل گردن جہاں رہے گی آرام سے گھمائیں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ادھر بھی دیکھا, اب ادھر بھی گھمائیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ ٹھیک ہے. اور جو غلط طریقہ ہے وہ بھی کر کے بتائیں گے کیسے ہوتا ہے, جیسے کہ یہ ایسے نہیں کرنا, دوسرا کریں ایسے جھکا کر, یہ جھکا کر ایسے نہیں کرنا, بلکہ ایک ہی جگہ گردن گھومے گی ادھر اور ادھر. تو یہ ایک درست طریقہ ہے جس طرح. اب آخر میں دعا بہت اہم چیز ہے, وہ آپ کو بتاتے ہیں دعا کیسے مانگنی ہے. تو جو دعا مانگتے ہیں اس کے مختلف طریقے ہیں لوگوں کے. تو کچھ لوگ ایسے دعا مانگتے ہیں, کچھ لوگ ایسے کر کے دعا مانگتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے کر کے دعا مانگتے ہیں, ایسے کر کے دعا مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو دعا مانگنے کا ایک اچھا طریقہ ہے, ایک عمدہ طریقہ ہے, وہ بھی آپ سمجھ لو. دعا مانگنی چاہیے نا, عبادت کا حصہ ہے. اچھا ہے, اپنے لیے والدین کے لیے دعا مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے, اب دیکھو یہ جو ہتھیلیاں ہیں نا, ہتھیلیاں, ان کا رخ قبلہ کی, ان کا رخ آسمان کی طرف ہو, اللہ کی طرف, اور یہ جو انگلیاں ہیں یہ قبلہ کی طرف ہو. ٹھیک ہے, اور ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہو, زیادہ فاصلہ نہیں ہو, بالکل ملی ہوئی بھی نہ ہو, بلکہ دیکھیں تھوڑا سا فاصلہ ہے, اتنا سا فاصلہ رکھیں. آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں, دیکھو کیا کر رہے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں. آپ بھی کر لو, ہاں جی انس آپ بھی بناؤ, سب بناؤ. دیکھو یہ ہماری انگلی قبلہ کی طرف ہے, ہتھیلے کو رخ کدھر ہے, آسمان کی طرف ہے, اور اس طرح اس طریقے کے مطابق جو ہے نا ہم اپنے اللہ سے ایسے مانگ رہے ہیں. درمیان میں تھوڑا سا, جیسے دیکھیں نا 1-2 انگلی کا فاصلہ ہو بیچ میں, تو اس طریقے کے مطابق ہم ایسے اللہ سے مانگیں. اور مانگتے ہوئے جتنی بھی اللہ سے عاجزی اختیار کریں گے, اللہ اتنا عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے دعا کے اندر, اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے سب سے پہلے, پھر اپنے اللہ کے جو انعامات اس کا شکر ادا کرنا ہے, گناہوں کی معافی مانگنی ہے, پھر جو کچھ بھی اللہ سے مانگنا ہے وہ مانگنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے کے مطابق ہاتھ اٹھا کر پھر ہم کر لیں. ایسے نیچے بھی نہ ہاتھ ہوں, بس سینے کے لیول پہ ہاتھ ہوں, زیادہ اونچے بھی نہ ہوں. ٹھیک ہے, اور زیادہ نیچے بھی نہ ہو, ایسے بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, مانگنی چاہیے, اتنا زیادہ اللہ سے مانگنا چاہیے جتنے زیادہ آتے ہیں. تو دیکھو یہ ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے کے مطابق اس کی مشق کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. ہم نے جو اس وقت کلاس لی ہے, نماز کا جو طریقہ سیکھا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سیکھ کر پوری زندگی اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور آگے دوسروں کو بھی ہم نے سکھانا ہے. اور جب ہم نماز پڑھیں اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, اساتذہ کے لیے دعا مانگیں. آمین اجمعین برحمتک یا رب. کیسے ہونا ہے جی, آپ بتائیے گا نماز میں کھڑے کیسے ہونا ہے. 2 باتیں بتائی تھی, پاؤں کا رخ کیسے ہو. ٹھیک ہے, آپ کر کے بس دکھا دیں. نماز شروع کرنے سے پہلے کھڑے کیسے ہونا ہے, آج ہم نے یہ سیکھا ہے. آپ بتائیے کہ 2 اہم ہم نے باتیں بتائی ہیں, اس میں سے پہلی بات کیا ہے. پہلی بات یہ کہ جو پاؤں کی جو انگلی ہے قبلے کی طرف ہو, شاباش, سینہ جو ہے وہ بھی قبلے کی طرف, شاباش, اور ہاتھ اس طرف. ٹھیک ہے. ہاں,
جتنا ہمارا فاصلہ ایک انگوٹھے کا دوسرے انگوٹھے کے درمیان میں ہے اتنا ہی فاصلہ ہمارا ایک ایڑی کا، تو اس طرح ہمارے پاؤں کا رخ بھی قبلہ کی طرف. ٹھیک ہے، آپ کھڑے ہو جائیے. آپ بتائیے کہ ہم جب تکبیر تحریمہ کہیں گے ہاتھ کیسے اٹھائیں گے، کیسے ہونے چاہیے؟ پریکٹیکل آواز کر کے دکھائیں ہمیں. ہاں جی، ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں اور انگلیاں اپنے حال پر ہوں، نہ زیادہ بند ہو نہ زیادہ کھلی. کر کے دکھائیے. ٹھیک ہے، اب ہاتھ باندھیں. کہاں ہاتھ باندھیں گے؟ ہاں ایسے کر کے دکھائیے. دیکھیں 2 انگلیاں ایسے پکڑیں اس کو. ٹھیک ہے، پہلے پکڑ لیا آپ نے، 3 انگلیاں بچ گئیں، آپ نے ہڈی کے اوپر رکھ لی. اور ہاتھ کہاں رکھیں گے؟ ناف کے نیچے. زور کے ساتھ دبا کے رکھیں گے یا ہلکا سا ٹچ کریں؟ بالکل ہلکا سا، جیسے سمجھ لیں کہ ایک کپڑے کے برابر فاصلہ ہے بیچ میں بس. تو آپ کا وزن بازوں پہ آئے گا. ایسے پہ غفلت کی نماز نہیں ہوگی، چستی والی نماز ہوگی، بیداری والی نماز ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی. آپ عباس آپ کھڑے ہوئیے. آپ بتائیے کہ ہم رکوع میں کیسے جائیں گے اور کیسے کریں گے؟ اگر آپ پہلے بتا کر پھر پریکٹیکل بتائیں. رکوع میں کیسے جائیں گے؟ تھوڑا سا اور نیچے، کمر بالکل سیدھی کریں، کمر سیدھی کریں. شاباش. سر نیچے کریں تھوڑا سا، اور نیچے سر نیچے. ٹھیک ہے، اور آپ اپنی جو کونیاں بالکل سیدھی رکھیں. آپ نے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے یا خالی ہاتھ رکھے ہوئے؟ خالی ہاتھ رکھے ہوئے نا، زیادہ دباؤ تو نہیں ڈال رہے نا؟ ٹھیک ہے، شاباش. اوپر آ جائیے. آپ بتائیں گے کہ ہم سجدے میں کیسے جائیں گے؟ ہاں جی، سجدے میں کیسے جائیں گے؟ شاباش. ایک منٹ رکیے. سجدے میں جانے سے پہلے سینہ قبلہ کی طرف رہے، نیچے نہ ہو. کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو جائیں. اب دیکھیے بھائی، ان کا سینہ بالکل سامنے رہے گا، جھکے گے نہیں آگے. ٹھیک ہے، جھکے گے آگے نہیں. اور یہ جو ہاتھ ہے وہ سائڈ پہ رکھیں گے اور گھٹنے زمین پہ رکھیں گے. جی سجدے کی طرف جائے. دیکھیں ان کا سینہ سامنے ہے، یہ تھوڑا سا ہاتھ اور آگے کر لیں بس. اب سجدہ. آپ اپنی پیٹھ کو گول کریں تھوڑا سا، اور گول کریں پیٹھ کو، اور گول کریں، پیٹھ کی گولائی کریں. شاباش. ٹھیک ہے، بہت اچھا بچوں. آج آپ نے سیکھ لیا اور انشاءاللہ بیٹھ جائیے، اور انشاءاللہ ہم اس کی مشق کریں گے. ہر ایک نے دوسرے کو سکھانا ہے. جب ہم روزانہ اس کی پریکٹس اور مشق کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں نماز کا طریقہ پختہ ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.